ایک عورت کی تباہی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تین نافرمانیاں کرتی ہے اور تین گناہ کرتی ہے۔ آخر وہ کون سے تین گناہ ہیں جو عورت کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جاتی ہے، جو عورت کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں؟ آخر وہ کون سے تین گناہ ہیں؟ تو جان لیجئے کہ یہ تین گناہ ایسے ہیں جو آج کی عورت بڑے شوق سے اور بے علمی میں سر انجام دے رہی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلا گناہ ہے کہ عورت کی نافرمانی کرنا۔ یاد رکھیں کہ شوہر کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر پانی پھیر دیتی ہے، اس کی عبادت پہ، اس کی نماز پڑھنے پہ پانی پھیر دیتی ہے، اس کے ہر نیک عمل پر پانی پھیر دیتی ہے، قبولیت کے دروازے عورت کے لیے بند کر دیتی ہے۔ ایک انسان کی تباہی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کے لیے رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جاتی ہے، جب اس کے لیے برکت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام میں عورت کو شوہر کی مکمل فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر اسلام میں ایک شوہر اپنی بیوی کو کسی بات سے منع کر دے تو بیوی کے لیے اپنے شوہر کی بات ماننا لازم ہے۔ یہ فرض ہے کہ اگر نہیں مانے گی تو گنہگار ہوگی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی کسی لمبے سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو سفر پر جانے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو ضرورت کا سارا سامان مہیا کیا۔ جیسے آج کل ہم گھروں میں سارا سامان اگر کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو جمع کرتے ہیں کہ پیچھے ہمارے بیوی بچوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تک میں اپنے کام سے واپس نہ آ جاؤں تب تک تم نے اپنے گھر ہی رہنا ہے، اپنے گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھنا، کہیں بھی نہیں جانا۔ ضرورت اور کھانے پینے کا تمام سامان اور اشیاء بیوی کے حوالے کر کے وہ گھر سے روانہ ہو گیا۔ یہ کہہ کر کہ شوہر اپنی سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد، ناظرین کرام، کچھ دن ہی گزرے تھے، اس عورت کو پتہ چلا، اس عورت کو ایک پیغام ملا کہ اس کا باپ بیمار ہو گیا ہے اور باپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے باپ کے پاس جانا ہے۔ اب اس صحابیہ اور شوہر کی فرمانبردار عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیغام بھجوایا اور کہا، اجازت چاہیے کہ یا رسول اللہ، میرا باپ بیمار ہے اور زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، جبکہ میرے شوہر نے سفر پر جاتے وقت کہا تھا کہ جب تک میں نہ ہوں اپنے گھر سے باہر قدم نہ رکھنا، میری نافرمانی نہ کرنا۔ میرے آقا، مجھے بتائیے کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرا باپ بیمار ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ میرے کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کرو، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ چنانچہ بیوی اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتے ہوئے باپ کی عیادت کے لیے نہ گئی۔ اب مزید کچھ وقت بعد پتہ چلا کہ باپ فوت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، اور پھر سے سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں؟ باہر جاتی ہوں تو شوہر کی نافرمانی ہوتی ہے، ادھر باپ کے گھر میں باپ کی میت پڑی ہے۔ اس عورت نے پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام بھجوایا، کہا، یا رسول اللہ، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لوں، آخری دیدار کر لوں، آخری بار اپنے والد کی شکل دیکھ سکوں اور آخری دیدار کر سکوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ تمہارا شوہر جو کہہ کر گیا ہے کہ میرے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرو۔ اے میری محترم خواتین اسلام، سن لو، یہ صحابی عورت اپنے گھر پر ہی رہی، وہاں بیمار ہو گیا، باپ بیمار ہو گیا، نہیں گئی، وہاں فوت ہو گیا باپ، لیکن یہ عورت نہیں گئی اور باپ کے مر جانے پر بھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کی۔ کچھ دن کے بعد شوہر سفر سے واپس لوٹ آیا اور یہ دونوں میاں بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت کے باپ کی مغفرت کی دعا کے لیے گئے۔
اللہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا تو فرمایا مبارک ہو اے بیٹی، مبارک ہو تجھے کہ تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، جو تجھے تیرے شوہر نے کہا تھا میرے بغیر اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے۔ تیری فرما برداری کے صدقے اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کی بخشش کر دی ہے، تیرے باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ نے تیرے باپ کو معاف فرما دیا ہے، تیرے باپ کو بخش دیا ہے، اور یہ سب تیرا اس فرما برداری کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ شوہر کی فرما برداری کا مقام یہ ہے کہ باپ کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ جو عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو جاتی ہیں اور اللہ کے غضب کا نشانہ بنتی ہیں۔ عورت کی بربادی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کے سامنے اس کی ماں کے خلاف ایسے ایسے جملے بولتی ہے، ایسی ایسی باتیں کرتی ہے کہ بیٹے کو ماں سے دور کر دیتی ہے یا بیٹے کو ماں سے لڑاتی ہے، یعنی جو جملے بیٹے کے دل میں اس کی ماں کے لیے نفرت پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، تو بیٹے کے دل میں ماں کے لیے نفرت پیدا کرنے والے جملے بیوی کو بربادی کا سبب اور جہنم کی آگ بنا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا اور آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو قبر کے سرانے بیٹھی زور و قطار رو رہی ہے، چیخ و پکار کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس عورت کے قریب آئے اور پوچھا، اے عورت تو کون ہے اور کس کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی ہے؟ عورت نے بتایا کہ یہ قبر میری بیٹی کی قبر ہے، میری بیٹی نوجوان تھی، ابھی 1 سال بھی اس کی شادی کو نہیں ہوا تھا کہ موت کی گرفت میں آ کر، موت کی آغوش میں آ کر قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جا سوئی۔ میرا کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہیں ہے، میرے ماں باپ کب کے فوت ہو گئے، میں اب اپنے گھر میں اکلوتی تھی اور میری ایک ہی بیٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو موت دے دی اور اب میں بھی رو رو کر اللہ سے موت مانگ رہی ہوں، یا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی بیٹی کے پاس سلا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اگر تیری بیٹی قبر سے صحیح سلامت باہر نکل جائے اور تو اپنی بیٹی کے حال سے آگاہ بھی ہو جائے تو پھر بھی صبر کر لے گی اور گھر چلے جائے گی واپس اپنے؟ عورت کہنے لگی، اے حضرت، مجھے اپنی بیٹی کی اس قبر پر بیٹھ پر روتے روتے 6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اگر میری بیٹی مجھے اپنے حال سے آگاہ کر دیتی تو میں صبر کر جاؤں گی اور واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر اس قبر کے سرانے کھڑے ہو کر آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ کے حکم سے قبر سے باہر نکل۔ آپ نے ایک بار آواز دی لیکن وہ لڑکی قبر سے باہر نہیں نکلی۔ پھر آپ نے دوسری بار آواز دی، یہ لڑکی قبر سے باہر نہیں نکلی۔ پھر تیسری بار آپ نے آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل اور ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر، تو قبر کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے، کس طرح کے شب و روز گزر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی جب بھی قبرستان جاتے تو آپ اتنا روتے کہ ہچکی آپ کو لگ جاتی اور آپ کے ہوش و حواس جاتے رہتے، آپ بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا، حضرت آپ جب موت کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت تو آپ نہیں روتے، لیکن جب قبرستان جاتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے، جب میں قبرستان جاتا ہوں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ جاتا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر وہاں سے آپ کو نجات مل گئی تو آخرت کے سارے مرحال آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں سے نجات نہ ملی تو سارے مرحال دشوار ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اس لیے جب بھی قبر میں جانا ہے تو آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر کے لے کر جانا ہے۔ قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی آپ نے خود اپنے نیک اعمال سے لے کر جانی ہے۔
कब्र में कीड़े मकोड़े हैं। हिफाजती इकदामात लेकर आपने अपने नेक अमल अल्लाह ताला की इबादत से लेकर जाने हैं। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने जब तीसरी मरतबा आवाज़ दी, ए फ़लाँ औरत, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा होकर कब्र से बाहर आ जा और हमें अपने हाल से आगाह कर, तो एकदम कब्र फटी और अपने सर से, अपने जिस्म से मिट्टी झाड़ते हुए एक लड़की कब्र से बाहर निकली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये देखकर हैरान रह गए कि उसकी आँखों की पटलियाँ सफ़ेद हो चुकी हैं, जिसे हम बुढ़वट्टे कहते हैं। इसके सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले पूछा कि ऐ औरत, तू मेरी पहली आवाज़ पर कब्र से बाहर क्यों नहीं निकली? कहने लगी, हज़रत, आपने जब मुझे पहली आवाज़ दी तो एक फ़रिश्ता आसमान से उतरा। उसने मेरी टूटी फूटी हड्डियों को इकट्ठा जोड़ा, मेरे अज़ा को जोड़ा। जब आपने दूसरी बार मुझे आवाज़ दी तो उस फरिश्ते ने मेरे अंदर रूह फूंकी और मेरे कानों ने सुनना शुरू कर दिया। और जब आपने मुझे तीसरी बार आवाज़ दी तो एकदम मैं दहशत के मारे, खौफ के मारे डर गई कि मेरे सिर के बाल और आँखों की पटरियाँ सफ़ेद हो गईं। ये सोचकर कि कहीं क़यामत की आवाज़ तो नहीं, ये सूर फूकने की आवाज़ तो नहीं, बस क़यामत का डर था कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए। इसके बाद वो लड़की अब अपनी रोती हुई माँ से मुखातब होकर कहने लगी, ऐ माँ, तूने दूसरी बार मुझे मौत की शिद्दत सहने पर मजबूर किया। माँ ने कहा, बेटी, मुझे इतना बता दे कि मौत के बाद कब्र की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। लड़की ने रोते हुए कहा, मेरी माँ, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ़ एक गुनाह किया जिसकी सज़ा मेरी कब्र में जहन्नम का गड़ा बना दिया। मेरी कब्र के जहन्नम के गड़ों में से एक गड़ा बना दिया। माँ ने पूछा, बेटी तू बता, जब तूने मेरी शादी की? बेटी ने बताया, जब तूने मेरी शादी की तो मैं ये चाहती थी कि अपने शोहर को उसकी माँ से जुदा कर दूँ। मैंने ग़ीबत करना शुरू कर दी और फिर ग़ीबत और चुगली के ज़रिए मैं अपने शोहर के दिल में उसकी माँ के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर दी। मेरा शोहर मेरी बातों में आकर अपनी माँ से दूर हो गया, अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा करने लगा। वो माँ रोती थी और मुझे बद्दुआएं देती थी कि वो बदबख्त, तेरे आने से मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। नाज़रीन कराम, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस गुनाह ने ना जाने आज तक कितनी औरतों को कब्र की जहन्नम का बना दिया। लिहाजा ए ख़वातीन इस्लाम, ए मेरी बहनों, माओं, अगर तुम चाहती हो कि आखिरत का सफ़र आसान रहे और आप जन्नतुल फिरदौस में अपनी आखिरत गुजारें, कब्र की मंजिल आसान रहे, तो कभी किसी भी बेटे को उसकी माँ से जुदा मत करना। माँ की झोली को खाली ना करना। बेटे के दिल में माँ के लिए इतनी नफ़रत पैदा ना करना। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 3 गुनाह ऐसे हैं जो एक औरत को बर्बादी की तरफ और जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। इनमें से पहला गुनाह है ग़ीबत और चुगली के ज़रिए एक बेटे को माँ से जुदा कर देना। जबकि तीसरा गुनाह ये है कि औरत अपने शौहर से बार बार ये कहती है कि मुझे पसंद ही नहीं था और मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी आपसे कर दी। कि हर वक्त ताने और लड़ाई झगड़ा घर में करना, शौहर के साथ ज़बरदस्ती करने वाली बातें करनी। ऐसे कहने वाली औरत भी अपना ठिकाना जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बना बैठती है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, गुजारिश है कि मेरी आज की मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। Thanks for watching. If you like our videos, then please like and share with other peoples. Please subscribe to my channel Mastoran TV for more good videos.